اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پائیدار ترقی اہداف سے متعلق لیڈرز ڈائیلاگ۔ نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کا SDGs اجلاس سے خطاب۔ کہا ترقی پذیر ملکوں کو ترقیاتی اہداف کے حصول میں وسائل کی کمی کا سامنا ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے یکساں ترقی ضروری ہے۔ قرض میں پھنسے ممالک کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ پائیدار ترقی اہداف کے حصول کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں سمیت باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے پاک سعودی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ کہا قرآن کریم سب لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ قرآن میں ہر قسم کے تشدد سے منع کیا گیا ہے اور سب لوگوں کو مساوی قرار دیا گیا۔ آزادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں۔ مغرب میں اسلاموفوبیا کے واقعات انسانیت کے خلاف ہیں۔ امریکی اور سعودی حکام کا باہمی دفاعی معاہدے کی شرائط پر تبادلہ خیال۔ دفاعی معاہدہ امریکہ کا اپنے قریبی اتحادیوں جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ کیے گئے معاہدوں جیسا ہوگا۔ معاہدے کے تحت امریکہ اور سعودی عرب خطے میں یا سعودی سرزمین پر حملہ کی صورت میں فوجی مدد فراہم کرنے کا عہد کریں گے۔ سعودی حکام کے مطابق ایک مضبوط دفاعی معاہدہ سعودی عرب پر ممکنہ حملوں کو روکنے میں مدد کرے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ مشرقی ایشیائی اتحادیوں جیسا کوئی بھی معاہدہ کانگریس میں سخت اعتراضات کا باعث بنے گا۔ نیو یارک میں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی بیلاروس کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ پاکستان اور بیلاروس کے مابین تجارتی اور صنعتی تعاون بڑھانے سمیت بین الپارلیمانی تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان بیلاروس مشترکہ اقتصادی کمیشن کے 6 اجلاس میں طے معاہدوں پر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء خارجہ کا بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ Security agencies have been actively pursuing credible allegations of بھارت کی دنیا بھر میں ریاستی دہشت گردی بے نقاب۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی ایجنسی ملوث نکلی۔ کینیڈا نے بھارتی سینئر سفارتکار کو ملک سے نکال دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سکھ رہنما کی موت اور انڈین ریاست کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی ہے۔ کینیڈا کی سرزمین پر کسی کینیڈین شہری کے قتل میں کسی غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ یہ آزاد، کھلے اور جمہوری معاشروں کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بہت سے کینیڈین، خاص طور پر بھارتی نژاد کینیڈین کمیونٹی کے ارکان ناراض اور شاید خوفزدہ محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے یہ معاملہ G20 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم مودی کے ساتھ بھی اٹھایا تھا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی سفارتکار کینیڈا میں را کا سربراہ تھا، لہٰذا کینیڈین حکومت نے بھارت کے ہیڈ آف انٹیلیجنس کو ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے۔ قتل ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ کینیڈا نے اکتوبر میں طے شدہ ہندوستان میں تجارتی معاہدہ بھی ملتوی کر دیا۔